سر آپ کے سامنے سارے کے سارے حقائق، زمینی حقائق موجود ہیں، تو بتائیے گا کہ ہم موجودہ حالات میں کہاں کھڑے ہیں اور آئندہ 1 2 3 مہینوں کے اندر جو حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک ڈیفالٹ نہ ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹیکنیکلی آپ نہ ہوں، لیکن جو ملک کے اندر حالات ہیں وہ پاکستان کو ایسا شعبہ ہے جہاں پہ بہتری ہے. سر میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان کو اور اس کی معیشت کو اتنے برے حال میں نہیں دیکھا تھا جو اب دیکھ رہا ہوں. اور میں یہ بار بار کہتا ہوں میڈیا کے ذریعے سے کہ ہم جہاں آج کھڑے ہیں ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں لے کر آیا گیا ہے. میرے لفظوں پہ غور کریں آپ، ہمیں یہاں پر لے کر آیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیوں لایا گیا؟ تاکہ پاکستان کی ولنریبلٹی کو بہت بڑھا دیا جائے کہ اتنا ولنریبل ہو جائے پاکستان کہ اس سے جو چاہیں گے ہم کروا لیں گے، کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے یو ہیو ٹو بلڈ کیس، اور کیس اسی طریقے سے بلڈ کیا گیا کہ چیزوں کو خراب کیا جائے. ان ایکشن، آپ وقت پہ ڈیسیجن نہ لیں، اس سے بھی چیزیں خراب ہوتی ہیں. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو خراب کرنے کا، وہ ہو رہا ہے. میں ایک اور آپ کو اگزامپل دوں. ابھی آپ دیکھا ہوگا، آپ نے بھی اپنے پروگرام میں بہت اس کو ڈسکس کیا کہ یہ ڈالر کا ریٹ جو ہے جون جولائی میں آسمان پہ جو پہنچا تھا 242 245، تو اس سے بہت سارے بینکس انوالو تھے. بالکل تھے. بتایا گیا کہ جی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پھر پتہ چلا کہ انویسٹیگیشن ہو گئی ہے، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے بھی پیش ہوئے وہ لوگ سب. کیا ہوا؟ یہی دار صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سخت سے سخت سزائیں دیں گے ان کو. کیا ہوا؟ 2.5 سے 3 مہینہ ہو گیا. وہ کمیٹی بنی اور کمیٹی اس کے بعد جو پاکستان کے اندر کمیٹیوں کا حال ہوتا ہے، بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں. کیا اس کا مطلب کیا تھا کہ سبھی ملے ہوئے تھے نا بھائی، جبھی تو کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. یہی چیز جب بنگلہ دیش میں ہوا تھا تو 1 ہفتے کے اندر بنگلہ دیش کے سینٹرل بینک نے ان کے 7 یا 8 جو کمرشل بینک تھے جو انوالو تھے اس قسم کے ڈالر کے مینیپولیشن، ریٹ کے مینیپولیشن میں، ان کے جو ٹریجرر تھے ان کو فائر کیا انہوں نے. کیا ہم نے کیا؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ شاید ہم بھی اس میں شامل تھے، سب مل کے کر رہے تھے یہ کام. تو اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ چیزوں کو خراب کیا گیا ہے، ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب اسٹیٹ بینک کو ہم نے خود مختاری دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ جی سب کچھ جو ہے اسمگل ہو رہا ہے افغانستان کی طرف. تو یہ اسمگل کیا فرشتوں نے آ کے روکنی تھی؟ یہ جو اقدامات اٹھانے تھے وہ کس نے اٹھانے تھے؟ جب پہلے اٹانومی دی گئی تھی تو تب اس وقت ان کے اور کچھ اس کے اوپر خیالات تھے، ریزرویشن تھی کہ جی آپ نے IMF کو اسٹیٹ بینک دے دیا ہے. تو اب کون کرے گا یہ سارا کچھ آ کے؟ دیکھیں، جب حکومت کے رٹ جو ہے ختم ہو جائے تو ہر شے آزاد ہو جاتی ہے. آپ خود سوچیں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، یہ آپ بتائیں کہ اس ملک میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے آپ کو لگے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جا رہا ہے، یا پاکستان ایز اے ہول میں کوئی بہتری لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، سوائے مار دھاڑ گالم گلوچ کے علاوہ کچھ اور ہے؟ بالکل کچھ نہیں ہے. تو اس لیے ریٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے ختم ہو گیا. جو اس قسم کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں معاشرے میں ان کو یہ پتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میدان کھلا ہوا ہے، بنا لو، پیسے جتنے بنا سکتے ہو بنا لو. وہ بنا رہے ہیں، ہم نے ان کو موقع پرووائڈ کیا. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جو ہے کوئی وے فارورڈ تو سر آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو نظر رکھتے ہیں جو کہ آنے والے وقتوں کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، تو 1-2 سٹیپس جو ہے امیڈیٹلی ہمیں لینے کی ضرورت ہے. وہ کون سے ہیں؟ جی جیسا میں یہ اس سوال کے بعد آپ بتائیے. دیکھیں، سب کو پتا ہے اس وقت ملک میں ایکسٹریم نیچر انسرٹنٹی ہے. تمام جو کاروبار ہے، انڈسٹریز ہیں، بزنسز ہیں، یہ سب سائیڈ لائن پہ بیٹھے ہوئے اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اس لاک جام کو ختم کرنا ہے. جب تک کہ آپ یہ لاک جام ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل
सम डिग्री ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसी वक्त आएगी जब आप एक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का अनाउंसमेंट करें कि हम ये 15 तारीख को इलेक्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो माहौल है ना, इसमें एकदम आपके अंदर तब्दीली नजर आएगी। ठीक है, कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि चलो अब इलेक्शन हो रहा है और ये 2-3 महीने के बाद जो है एक नई हुकूमत आएगी, नई मैंडेट के साथ आएगी, उसकी टीम होगी, वो अपना काम करेंगे। आज तो लोगों को पता नहीं है। जो हुकूमत है वो एक तरीके से मेरे नजदीक डेली वेजेस पे काम कर रही है। बिल्कुल सर, वो डेली वेजेस से भी सर वो घंटों के ऊपर काम कर रहे हैं, आवर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जी चौधरी साहब। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, इट इज प्लेयर लिसनिंग टू यू। आप दर्द दिल वाले पाकिस्तानी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और आपसे जब भी हमने बात की है आपने बड़ी क्लैरिटी से एक्सप्लेन किया है। और अनफॉर्चुनेट कि काश कि आप गलत साबित होते, काश कि हम गलत साबित होते, और जो आपने ये नमूने हमें दिए हैं, ये कोई जो परफॉर्मेंस करते, डॉलर नीचे आता, इकॉनमी आगे बढ़ती और हालात बेहतरी की तरफ जाते, और आम आदमी की जिंदगी में आपने जो नुक्ता बड़ा बयान किया और मैंने बड़ा फखरिया लोगों को बताया, लेकिन किसी पर जून ही रुझान थी कि भाई हमने 80% कर्जा तो लिया ही नहीं, सिर्फ डॉलर की एप्रिसिएशन से वो हमारे ऊपर चढ़ गया। और ये एक बहुत बड़ा इंतखाब है, डूब मरने का मकाम है हमारे पॉलिसी साइड के लिए। जी अच्छा, मैं यही कह रहा था कि डॉलर की डिप्रिसिएशन से तकरीबन हमने 10,000 अरब का कर्जा चढ़ाया इस मुल्क पे। सिर्फ डॉलर की डिप्रिसिएशन से 4 साल में पिछले 10,000 अरब का कर्जा हमने चढ़ा दिया विदाउट बोरोइंग ए सिंगल डॉलर।